بہت اچھی بات کی ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن سے جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں نے کہا کہ یہ مقام عبرت ہے، مقامی خوشی کا مقام. سر، اس سے پہلے پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو پاناما کیس میں ٹرائل کیا گیا اور انہیں اقامہ میں سزا دی گئی. -1 فارمولہ اس وقت بھی لاگو ہوا، اور اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل قرار دیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ اور 2 روز پہلے آپ نے نوجوانوں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کوئی مفاہمت کے عمل کی بات کی ہے، تو یہ بتائیں کہ یہ مفاہمت کا عمل کس سے چل رہا ہے اور کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران نیازی جو سراپا جھوٹ کا مجسمہ ہے اور بددیانتی کا مجسمہ ہے، خود چور نکلے سرٹیفائیڈ. انہوں نے کہا میں عرض کرتا ہوں جی، بنی گالا کا گھر کس نے بچایا اور وہاں پر غریبوں کے گھروں کو کس نے مسمار کیا، یہ پوری قوم جانتی ہے. یعنی وہ گھر جو تھا بغیر اجازت کے بنی گالا کا بنایا گیا تھا محل، اس کو عمران خان نے اس کو بچوا لیا اور غریبوں کے گھروں کو ڈھیر کر دیا. اندازہ کریں. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنی، اور پھر وہاں پر رائے ونڈ پہنچ گیا کہ میری والدہ کی جو گھر ہے ان سب کو مسمار کر دیا جائے. یہ ہے یعنی انتقام کی وہ ایک آگ، اس کے دن رات وہ جس میں جلتا تھا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب عمران نیازی کے حواریوں نے کہا ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ نواز شریف نے اپنا لکھوایا ہے، تو وہ پھر نواز شریف کے خلاف پاناما سے کاما وہ پھر عمران نیازی نے لکھوایا تھا. اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ اور رہی بات مفاہمت کی، میں نے اسمبلی میں کہا تھا، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں، پایا حکارت سے اس کو ٹکرا دیا گیا. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. اور اس کے بدلے میں یہ NRO مانگتے ہیں. یہ NRO ہے، یہ ڈاکو، یہ چور ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ مقام عبرت ہے. ارسلان رفیق بٹی صاحب، میرے 2 معصوم سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ کیا ملک میں 28 نومبر کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی 28 نومبر کے بعد کیا ملک میں بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور دوسری بات کہ گندم کا معاملہ چل رہا ہے جی، وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پنجاب وفاق پہ الزام لگا رہا ہے اور وفاق جو ہے وہ شاید کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا. اس کا بتا دیجیے جی. شکریہ. 28 نومبر سے کیا مطلب آپ کا؟ 28 نومبر کے بعد کیا بہتر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی پاکستان کے اندر، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک آئینی معاملہ ہے. یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب آرمی چیف جو بھی اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو حکومت وقت کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے جو بھی ہے ان کے پاس پینل آتا ہے، پینل دیکھ کے پھر وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ یہ ایک قانونی معاملہ، اس میں کوئی کبات نہیں ہے. البتہ انسٹیبلٹی، سیاسی انسٹیبلٹی لانے کے لیے عمران خان سرتوڑ کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے گراؤ جلاؤ اور کہا، جب دیکھا کہ اپنا معاملہ خراب ہے تو وہ جو کہا کہ وہ انہوں نے کال واپس لے لی. اور اس لیے واپس لی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جو میں نے اپیل کی ہے، جو کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر اپنا گراؤ جلاؤ اور لانگ مارچز لوگ نکلے ہیں، وہ جب ایک سرٹیفائیڈ چور وہ بن گئے، سرٹیفائیڈ، تو ان کے جو عوام نے، ان کے جو فالوور دیکھ لیا کہ بھئی اب کس منہ سے سرٹیفائیڈ چور کے ساتھ جائیں گے. وہ بالکل گندم کی بات یہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے، گندم وفاق نے باقاعدہ پوری طرح، جب پچھلی حکومت کی فاش بلنڈرز کی بنا پر کہ انہوں نے کھاد ٹائم پہ نہیں دی تھی تو گندم کم ہوئی تھی، تو ہم نے تخمینہ لگا کے گندم امپورٹ کی ہے اور مزید کی جا رہی ہے. اب جب یہ سیلاب آئے ہیں تو سیلاب کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید ٹائم پر بجائی نہ ہو اور گندم کی پیداوار پوری نہ ہو. اس کو بھی ہم کیٹر پر کر رہے ہیں اور صوبوں کے پورے سٹاکس دے کے مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلے کیے. عمر اسلم، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کامرس کے تمام معاملات فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، تو امپورٹ ہم نے کرنی. میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. کیا میں پرائیویٹ سیکٹر کو
میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی، اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے، وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو، $20 مجھے باہر دے دینا، اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بیچ دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے، تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے، مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے، میں ایک خطا کار انسان ہوں، ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو اپنا جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں، ایک ٹیم ورک کے ذریعے، جس میں منسٹر آف کامرس ہے، جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں، سیکٹری انڈسٹریز کامرس ہیں، فوڈ سیکورٹی ہے، فائنانس ہے، سب نے مل کے. مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ لوس بڈر سے کم بولی دینے والے سے مزید کم کروایا، رب نے مدد کی. تو میں اپنا کیوں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دوں، جو کہ یہ سارے کام خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں ہمارے ڈالر اڑ جائیں، یہ قیمت مہنگی، میں یہی کام نہیں ہونے دوں گا. جس طرح چینی کی میں نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا رکھی ہے، حالانکہ ڈالر آ سکتے ہیں، لیکن میں چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کر دوں اور یہاں پر خدا نخواستہ چینی 8 آنے بھی بڑھ جائے تو میں کس کو جواب دوں گا؟ ہاں جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ چینی کے وافر سٹاکس ہیں تو پھر انشاءاللہ پوری کابینہ کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں تو فیٹف سے جو گرے لسٹ سے نام نکالا گیا پاکستان کا، یقیناً یہ جو ہے وہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کا سب پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ پر عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا. 2 دفعہ آپ جیل بھی گئے، جبکہ حمزہ شہباز بھی 2.25 سال سے زائد جیل میں رہے. اس پر کیا کہیں گے، جبکہ کچھ دن قبل جو عدالت میں فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی بریت ہوئی ہے؟ دوسرا ایک اور کویسچن ہے کہ مہنگائی سے عوام بڑی پریشان ہے، اس کے حل کے حوالے سے بھی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ 10, 12, 15 روپے ڈالر نیچے گیا ہے. ایک بات. نمبر 2، منی لانڈرنگ کی جو الزامات لگائے گئے، میں نے لندن کی جو میں نے بتائی عدالت نے، جو وہاں پر NCA نے یہ وہاں پر رپورٹ دے دی کہ ہمیں کوئی مزید انویسٹیگیشن درکار نہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ملا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کرپشن کے میرے خلاف گئے تھے، جو یہی کیس FIA میں ہے. مجھے بتائیں، میں عدالت میں جیل میں نہیں گیا، حمزہ نہیں جیل میں گیا، نواز شریف بھی گئے، مریم نواز بھی گئیں، اور ان کے کمرے میں کس طرح کیمرے لگائے گئے کون نہیں جانتا، کس طرح گھسیٹا گیا میری بیٹیوں کو عدالتوں میں، کس طرح یہ 6 نمبر جو گھر ہے میرے یہاں پر جو میری 2 بیٹیاں بیائی ہیں، ان کو کس طرح وہ اپنا ان کو اپنا وہاں پر پہنچی، ان کی گاڑیاں پولیس گردی ہوئی، ان کو گھیرے میں لیا گیا، حالانکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی کیس سے. تو زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا، عید چاند رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ کبھی حرکتیں نہ ہم سے توقع کی جائے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے، اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی، اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے. لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور PDM کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی. قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم سے دیکھ لیں، یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی، ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے. اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس کی حالت تھی. یہ اس کے اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے، میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے کے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں. یہ توشہ خانے کیس 2018، 19 اور 20 کے، آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے. 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی؟ ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں. اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو NCA لندن میں، انہوں نے 20 سال پرانا، میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطنی میں، وہ 2004-5 تھا. آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے، یعنی 19 سال ہو گئے. وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے
انہوں نے نکلوائے, ہم نے تو اف نہیں کی. اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے. یہ ہے مکافت عمل. بابر ڈوگر صاحب پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی, کچھ افسران ایسے ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں لیکن, اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا, لیکن وہ احکامات بھی نہیں مانتے. تو ان کے خلاف کب انکوائری انیشیٹ ہوگی؟ جی وہ ایک جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں عدنان شیخ صاحب. آپ بطور وزیر اعظم پاکستان آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے؟ اور اگر پنجاب حکومت یہ عمران خان لانگ مارچ کرتا اور پرویز الہی سپورٹ کرتی پنجاب حکومت کو, تو کیا پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو میں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور اللہ نے ضرور آئیں گے تو میں ایئرپورٹ جاؤں گا ان کو لینے کے لیے. آپ کو اعتراض ہے اس میں؟ شہباز صاحب صاحب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی روز سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے, وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے سرٹیفائڈ چور ہے. اس سے پہلے بھی آپ ایجوکیٹ پہ لوگوں کو کرتے رہے کہ آصف زرداری چور ہے, اس نے بدبیانتی کی ہے, اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو کیا اب وہ ایماندار ہو گئے آصف زرداری؟ آپ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ جو ان کے حلیف بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں میں بات آپ سے, میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان اپنے حلیفوں کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے عمران نیازی جو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں گزارش یہ ہے, نہیں آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک نام لیا عمران خان, ان کے بارے میں یہ کہتا تھا. عمران خان کا کہا نا. نہیں مگر یہاں پر جو ان کے حلیف بیٹھے عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی میاں صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, میاں صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں آپ کے اپروول سے کی ہیں, اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کا کل بیان آیا تھا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ کور کمانڈرز کے بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی ملاقاتوں کی جو ہے وہ اسپیکولیٹ ہوا. تو اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سارے ریسپیکٹڈ جو شخصیات ہیں. میں ایک منتخب ایک وزیر اعظم ہوں, میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں عمران خان نیازی کی طرح اس کے اوپر کوئی میں گیسنگ نہ کروں. عاصم نصیر. شہباز صاحب آج سب سے اہم میرا خیال ہے لاہور میں جو ایونٹ رہا ہے وہ جسٹیفائز عیسیٰ کی تقریر تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. آج اس وقت میں جبکہ خاص طور پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ صدا گونج رہی کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے دونوں طرف سے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت پر دوبارہ کسی قسم کا کوئی شبخور مارا جاتا ہے تو کیا عمران بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ پی ڈی ایم تو ساری کٹی ہے, اور کیا یہ وقت آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں. انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی. جو ہمارے فرائض ہیں ہم نبھاتے رہیں گے. البتہ اگر ملک کی بہتری کے لیے, اگر ملک کی ہماری جو نسلوں آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کوئی اگر اپنا کوئی پیشکش میں کرتا رہا ہوں اور اس کو ٹھکرایا جاتا رہا ہے, آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی نسلوں کو, ان کے فیوچر کو درخشندہ بنانے کے لیے, تابناک بنانے کے لیے, اس مستقبل کے لیے میں ہر در پر جانے کے لیے تیار ہوں, بشرطیہ کہ اس میں سنسیریٹی ہو, اس میں سنجیدگی ہو, اس میں دغا, دھوکہ اور فریب اور اس میں فراڈ پن نہ ہو. اس میں شہباز صاحب پہلے تو آپ خادم پنجاب تھے, اب خادم پاکستان بن گئے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی جو جمہوری گورنمنٹ جو ہے اس کو تحت بالا کرنے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے, اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوں گے, آپ کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرٹیفائڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے. اصل بات تو یہ دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے, دیکھیں ابھی تک میں آپ کو بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. جو کیسز ہمارے خلاف جھوٹے بنائے گئے, دیکھیے ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا. عمران خان سے قانون مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائڈ چور کے پیچھے. اگر
ان کے حوالے میں جانا تو ان کی مرضی ہے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ہم جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے، قطعاً اس کو کسی سرٹیفائڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. شہباز صاحب میرا سوال یہ ہے آپ نے نکلنے کے بعد کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت کی آج کی صورتحال ہے، کیا معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی، ہم اس کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں. دیکھیں، مشکلات بہت بڑی ہیں، چیلنجز بہت بڑے ہیں، کوئی شک نہیں. ہم نے جن حالات میں یہ اقتدار سنبھالا ہے، یقین کریں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے. لیکن میں پھر آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے، میں نے، میری پارٹی نے اور تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، انہوں نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہے ریاست کو بچانے کے لیے، سیاست کو قربان کیا. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے مجھے اپنی جان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، یہ فیصلہ 19 ستمبر کو کر لیا گیا تھا عمران خان کو نہل کرنے کا، اور اسے محفوظ کر لیا گیا، جبکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو الیکشن کروائے، عمران خان جیتا. جب جیت گئے عمران خان کا بیانیہ لوگوں نے اس کو میری بات ترجیح دی. سننا ہے، آپ کا سوال سمجھو. ہم نے جو سیٹیں اس دفعہ جو ہماری گئی ہیں وہ ہمیں 2018 کے الیکشن میں نہیں جیتی تھی، وہ ہماری ہاری ہوئی سیٹیں تھیں جو اس وقت بھی ہاری ہیں ہم نے. یہ ہے کہ جو پیسہ ضائع ہوا عوام کا، کیونکہ آپ عوام کے پیسے کے امین ہیں پائی کے، جو 16 اکتوبر کو الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن نے پیسہ ضائع کیا، الیکشن کمیشن سے آپ جواب دہی کریں گے، بلائیں گے کہ آپ نے 19 ستمبر کو تو نہل کر دیا تھا عمران خان کو. وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو میں کس طرح بلا سکتا ہوں اور پوچھ سکتا ہوں؟ آئین میں لکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حنیف قمر ہوں، سچ ٹی وی سے. آپ کو بہت مبارک، فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں. لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے. فیٹف میں لانے والے کون تھے پاکستان کو؟ فیٹف کی جو گرے لسٹ تھی اس کے کچھ ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے، کوئی کمیشن بنائیں گے، کوئی انکوائری ہوگی کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں؟ یہ آپ کا ایک بڑا ایک صائب سوال ہے، سنجیدہ سوال ہے، اس کا جواب بالکل آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. رمیز صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ایک تو بہت شکریہ ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے سوال جواب کی. سوال سر یہ ہے آپ سے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پرسیپشن. پرسیپشن میں جب عمران خان کے اوپر یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے یہ آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، گیس چور ہیں، تیل چور ہیں، لیکن جب ان پہ سزا ہوتی ہے، سزا کے لیے گھڑی، کفلنگ اور موبائل، تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ وڈ پین آؤٹ ود پی ایم ایل این ووٹرز کہ آپ الزام اتنے بڑے لگے عمران خان کے اوپر، لیکن جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے وہ گھڑیاں تھیں، وہ موبائل، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں. وہ گھڑی جو ہے، گھڑیاں وہ 15 کروڑ روپے کی ہیں. 15,000 یا 15، بات سن لینا جی، 15,000 یا 15 لاکھ کی نہیں ہے. اور ابھی جو 50 ارب روپے کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے، یہ کابینہ نے وہ لفافہ، بند لفافہ، اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ہمیں یہ منظور ہے. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. میری بات سن لیں، آپ نے سوال کیا، اس کا جواب دے رہا ہوں. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو نیوکلیر طاقت کا اگر وہ اپنا فیصلہ ہوتا تو کیا کابینہ وہ فیصلہ کرتی بغیر دیکھے؟ پاکستان کو اپنا کشمیر کو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، بیچ دینے کا فیصلہ ہوتا، کیا وہ کابینہ وہ اپنا کا فیصلہ تھا؟ بند لفافہ. وہ پیسہ این سی اے نے، یہی این سی اے جس نے اپنا 2 سال میری تحقیق کی، اور اس پیسے کو سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو 50 ارب بنتا ہے، 19 پاؤنڈ بھی میرے خلاف این سی اے ڈھونڈتی تو یہ کیا میرا یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں میرے بھیجتے؟ اس سے بڑا کوئی فراڈ قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں عمران نیازی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں چاہتا ہوں اس ملک میں عام انتخابات ہوں، لیکن میاں نواز شریف نہیں عام انتخابات ہونے دے رہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا. تو کیا میاں نواز شریف کے اوپر ابھی سارے معاملات چل رہے ہیں؟ عام انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں. وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے، جب مدت ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. میاں صاحب، حال ہی میں الیکشن ہوا،
آپ کی جماعت نشستیں ہار گئی. آپ نے کہا ہم نے کمپین نہیں چلائی. پیپل پارٹی نے 2 نشستیں جیت لیں. عمران خان اگر سرٹیفائیڈ چور ہے تو اس کا بیانیہ مضبوط کیوں ہے؟ نمبر 1. ایک منٹ سر. دوسرا, اگر ان حالات میں 2 4 6 مہینے میں الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کی جماعت کیسے کتنی نشستیں حاصل کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ تو اللہ جانتا, میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں نشستیں بتاؤں. ہٹلر کا بھی بیانیہ بڑا مضبوط تھا, ہٹلر کا, اور اس نے جرمنی کا, اسے اینٹ سے اینٹ بج گئی, آدھا ملک چلا گیا, جس کو 65 سال بعد بڑی محنت سے جرمن قوم نے اور اپنی دن رات محنت کر کے اس کو واپس لیا, اپنی جب وہ دوبارہ 60 سال بعد اس قابل ہوئی. تو عمران اور ہٹلر کا یہ مقابلہ ہے. میاں صاحب آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں ملک کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا پاک بھارت جو ہے یہ ہم ہمسائے بھی ہیں, تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے کہ ہماری آپس میں تجارت ہو جس سے ہماری معیشت مضبوط ہو؟ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے پنجاب میں اس وقت, لوگ بجلی کی قیمتوں سے بہت تنگ ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کوئی جلدی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ بجلی کی قیمت دیکھیے, سن لیں کہ ہماری حکومت کو آئے وہ صرف 6 مہینے. تو یہ بجلی کی جو قیمتیں جو ہیں یہ ماضی کی سچی بات کی, ماضی کی ایک حکومت نے کئی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. جس طرح میں آپ کو مثالیں بتا چکا ہوں, اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں میرے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ بھئی یہ کسی صورت میں اپنا لگنے چاہیے, تو 300 یونٹ تک میں نے رکھوایا. سیلاب زدہ کروڑوں لوگ, ان کے بلز ہم نے بجلی کے ختم کروائے. اور پوری کوشش ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے دوست ممالک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے سستی گیس مل جائے. آپ یہ سوال کریں کہ جب سستی ترین گیس مل رہی تھی تو اس سرٹیفائیڈ چور نے قوم کے لیے گیس کیوں نہیں خریدی؟ یہ آپ سوال کریں. جی, میں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بحال کرانے کے لیے پوری طرح میں سہمت ہوں. میرے قائد بھی سہمت ہیں, لیکن جب تک کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جس کے اوپر کشمیریوں نے اپنا ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے اپنا سرخ ہو گئی ہے, جب تک ہندوستان اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اور پورے دل جمی کے ساتھ نہیں آتا حل کرنے کے لیے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. لیکن یہ مودی صاحب کو چاہیے کہ یہ بچائیں اپنے نوجوان نسل کو, مستقبل کو, اور پاکستان میں بھی ہم اپنے مستقبل کو بچائیں, غربت کو ختم کریں اور یہ ہتھیار خریدنا کم کریں اور ملک کے لیے تعلیم اور علاج کو عام کریں. یہ تبھی ہوگا کہ جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائے. میاں صاحب یہ فرما دیں کہ آپ قوم کا 1-1 روپیہ بچانے کا ہمیشہ نعرہ لگاتے رہے ہیں, لیکن اس وقت وفاقی کابینہ کے اندر ایک فوج اکٹھی کی آپ نے وفاقی وزراء کی, جن میں سے 1 درجن ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے. تو یہ فضول خرچیاں جو کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات آپ کی دیکھیں, یہ ایک سیاسی حکومت ہے. جہاں تک پاکستان کے محدود وسائل کا تعلق ہے, میں ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہی بات, کہ گندم کی مد میں ہم نے الحمدللہ اربوں روپے بچائے ہیں سب سے کم بولی لگانے والے سے. اس کی تو آپ ذکر نہیں کرتے. اور یہ جو اگر ہم نے رکھے ہیں اپنا کابینہ کا سائز بڑا ہوگی تو ان کا جو سرٹیفائیڈ چور ہے اس کی جو تھی حکومت وہ چھوٹی تھی. جی لاسٹ کوشچن بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے بڑے چل رہے ہیں, تو یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں جس کا عمران خان ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہو رہے ہیں, یا کسی اور ادارے کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پس رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے؟ بالکل پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ریلیف ہو عوام کے حوالے. آج ہی یہ پیناڈول جو ہے بڑی مہنگی پیناڈول ہو گئی ہے, میں نے کہا میں قیمت نہیں بڑھاؤں گا, اس کا حل ڈھونڈیں گے. اور بیک ڈور رابطوں کے حوالے جو آپ نے بات کی ہے تو ابھی بیک ڈور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. جی آخری میاں شاہد صاحب لاسٹ. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا, میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس, اس کے علاوہ فرح گوگی کے کرپشن کیسز, بے شمار کرپشن کیسز ہیں, اور شاید خاقان عباسی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا ہے یہ حکومت کی کمزوری ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا. کس چیز کا آپ کو انتظار ہے, کیوں جو ہے وہ اس کو قانونی کارروائی نہیں کی جاتی؟ میں عمران خان نہیں ہوں کہ میں بلا کے دن رات
बड़े अफसरों को पकड़ो, शहबाज शरीफ को अंदर करो, मरीम नवाज को गिरफ्तार करो, इनके घरों में अब जाके इनको घेराव कर लो। ये इदारे हैं, इदारों का काम है कि वो कानून के मुताबिक, जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन का देखा, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का देखा, अब देखिए कि इमरान खान का पेट कब रचेगा। ये बात करते हैं 20 करोड़ रुपए की अपने हीरे जो हैं, जवाहरात, घड़ियां, वो जेब में डाल ली। वो वुडन क्रिकेट क्लब है, उसका खैराती पैसा वो जेब में डाल लिया। वो तारिक शफी से लेके वो चाय पिलाने वाला, उनके नामों में जो अरबों रुपए मंगवाए फंड्स, वो खा गए। तो आज इसके बाद अगर ये कौम फिर भी फैसला करती है तो कौम की मर्जी है, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन याद रखें कि हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया और इमरान खान ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी एक सर्टिफाइड चोर और खाइन है। इस्लामाबाद में किसी सर्टिफाइड चोर को दाखिल नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे।